أصحابك يا سيدي يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اس کا مفہوم ہے: اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز محشر پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا. اور مزید ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل بروز محشر اس کو اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرے. تو یقیناً ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے کثیر اجر عطا کیا جائے. تو اس کا انتہائی آسان اور خوبصورت نسخہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا کہ کثرت درود پاک کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تمام حاضرین محفل مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز میں پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وقت کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر تو بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت کے طور پر اور آپ کی شان میں. تو امام اہل سنت کے انداز کو اور آپ کے انتہائی خوبصورت الفاظ کو سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں: نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. یعنی سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، پھر حضور کے توسط سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. امام اہل سنت نے ایک ہی شعر کے اندر اس عظیم تعلق کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے: ندبی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں امام اہل سنت عرض کرتے ہیں: موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، آ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا. اور جان تو جائے گی
قیامت یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور عظیم امام ہونے کے باوجود سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں غلامی کا دم بھرتے ہوئے اور انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے امام احمد رضا خان عرض گزار ہیں، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ غور فرمائیں شعر کے الفاظ پہ، تجھ سے در، در سے سگ، سگ مین ڈاگ کتا، تو عرض کرتے ہیں تجھ سے در اور در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ میرے عزیز و محترم بھائی بزرگوں، وقت جو ہمارا پلان تھا اس کے مطابق کم رہ گیا ہے، کیونکہ 10 بجے تک کا ہمارا یہ ذہن ہے کہ انشاءاللہ العزیز لنگر شریف بھی حاضرین کو، علماء غوث اعظم کو 11 شریف کا پیش کر دیا جائے گا۔ اسی وقت کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آج کی محفل کی برکت سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کائنات کے اندر نیک ہیں، اور پھر ان کے توسط سے تابعین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، یقیناً یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ تو نیکوں کے ساتھ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا ہے۔ چونکہ آج کی یہ محفل پاک پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کے سلسلہ میں سالانہ یہ بڑی 11ویں شریف کی محفل پاک ہے۔ تو پیری مریدی سے متعلق چند معروضات ابتدا کے اندر میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ العزیز اس اعتبار سے آپ کو کچھ نئی اور مستحکم باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اہل سنت کے ہاں چونکہ پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے، اور کسی پیر کا مرید ہونا، کسی پیر کامل کا مرید ہونا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور بیعت یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہی جاری و ساری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت کی، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر 1 سے زائد جگہوں پر موجود ہے۔ سورہ فتح کے اندر 2 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدیبیہ کے وقت جو بیعت، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک پر صحابہ کا ہاتھ رکھوا کے پھر اپنا ہاتھ مبارک اوپر رکھ کے بیعت لی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اپنی رضا کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ بیعت کی ہے۔ بعض لوگ جو اولیاء کرام کی شان و عظمت کو ماننے سے منکر ہیں، اور اولیاء کاملین کا بغض و عناد اور بدبختی ان کا مقدر ہے، تو وہ پیر مریدی کے سلسلے کو اور بیعت جو کامل پیر کے ہاتھ پہ کی جاتی ہے، اس کے بارے میں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور عام مسلمانوں کو بہکانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بیعت کا ثبوت خود قرآن مجید سے ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بیعت
جو سرکار علیہ السلام نے لی وہ تو حضور علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے آخری نبی تھے، تو اس اعتبار سے سرکار علیہ السلام نے بیعت لی۔ اگر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو بیعت کے وقت جو الفاظ ہوتے تھے اس سے واضح ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابیات سے جو بیعت لیا کرتے تھے تو ان کو تمام قسم کے بالخصوص کبیرہ گناہوں سے بچنے کا سرکار علیہ السلام حکم ارشاد فرماتے تھے، اور اس بات پر بیعت لیتے تھے۔ اس کا ذکر باقاعدہ سورۃ الممتحنہ کے دوسرے رکوع کے اندر موجود ہے کہ محبوب جب یہ خواتین مومن عورتیں آپ کے پاس حاضر ہوں تو آپ ان سے ان باتوں پر بیعت لیں کہ وہ زنا نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی۔ اس طرح کئی طرح کے گناہوں کا ذکر ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیعت لی وہ بیعت نبوت تھی۔ پھر حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد خلفائے راشدین نے بیعت لی اپنے اپنے دور خلافت کے اندر۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے تمام خلفاء کی ان کے دور خلافت کے اندر بیعت کی۔ یہ بیعت ظاہر سی بات ہے بیعت نبوت نہیں تھی، یہ بیعت بیعت خلافت تھی، اور یہ سرکار علیہ السلام کے نائب ہونے کے طور پر خلفائے راشدین نے مسلمانوں سے بیعت لی تھی کہ وہ حضور کے نائب بنے۔ تو انہوں نے بیعت لی، پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 ماہ کے لیے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت رہی۔ تو یہ خلافت کے 30 سال جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے حصے بار میں موجود ہے، یہاں تک آگے پورے ہوئے۔ پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تو شریعت اور طریقت ظاہری اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا وہ ہی مسلمانوں کی تربیت کیا کرتا تھا، اس وجہ سے علیحدہ طور پہ کسی کی بیعت نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور کسی کا ہو مطالعہ تاریخ کا تو ان کو معلوم ہوگا کہ اکثر و بیشتر جو خلفاء آئے، بادشاہ آئے، تو وہ عیاش پرست ہوا کرتے تھے، یعنی وہ جو خلیفہ سے سرکار علیہ السلام کے نائب ہونے کے اعتبار سے جو ان کو ظاہری اور باطنی تربیت ملا کرتی تھی، اب وہ اس منصب سے ختم ہو گئی، چونکہ بادشاہ خود وہ روحانی فیض سے محروم ہو چکے تھے اور خود اللہ رسول کے نافرمان ہو چکے تھے، تو وہ اوروں کو کیا روحانی فیض پہنچاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے احکامات پر چلاتے، جو خود ہی راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہو، وہ کسی دوسرے کو کیا چلائے گا۔ تو یہاں سے پھر جو پیران نظام اولیاء کاملین بیعت کرتے ہیں، بیعت لیتے ہیں اور مرید بناتے ہیں، یہ سلسلہ شروع ہوا۔ خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیعت کی، اور تب سے یعنی تابعین سے تقریباً یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج تک اولیاء کاملین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تمام سلاسل کے اندر، جن تمام سلاسل کا سردار سلسلہ قادریہ ہے، اس کے اندر بیعت کرتے ہیں۔ خوش نصیب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور کامل بندوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں۔ اس بیعت کا مقصد وہی ہوتا ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے مسلمانوں سے عہد لیے تھے کہ یہ برے کام تم نے نہیں کرنے۔ تو آج بھی جو پیر کامل ہے وہ بیعت لیتے ہوئے یہ عہد لیتا ہے کہ 5 وقتہ نماز ادا کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، والدین کی نافرمانی نہیں کرو گے، اللہ رسول کے احکامات پہ عمل پیرا رہو گے۔ اس طرح کی باتوں، مطلب جو اللہ رسول کے احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی بیعت لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں سرکار علیہ السلام نے جو بیعت لی وہ بیعت فرض تھی، پھر جو خلفاء راشدین نے بیعت لی تو وہ بیعت بھی ان کی بیعت کرنا واجب تھا، لیکن جو یہ بیعت ہم پیران نظام کی کرتے ہیں اور ان کے مرید ہوتے ہیں، اسے بیعت ارادت کہتے ہیں۔ اس کو علماء ہرگز واجب یا فرض قرار نہیں دیتے کہ اگر کوئی مرید نہ ہو تو وہ حرام کا مرتکب ہو جائے گا اور اس کو گناہ ملے گا، نہیں، اس کو علماء نے، فقہاء نے بیعت سنت لکھا ہے کہ یہ سنت مستحبہ ہے، اور بالخصوص فی زمانہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں
تو علماء نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دے دینا ایمان کے بچانے کے لیے، ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ پھر یعنی بیعت یوں شروع ہوئی اور اب تک بیعت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی بیعت نہیں کرتا ہم اس کو ہرگز گناہگار نہیں کہتے، ترغیب دلاتے ہیں کہ مرید ہو جانا چاہیے۔ ہونا کس کا چاہیے؟ وہ کسی پیر کامل کا ہونا چاہیے جو مرشد کہلانے کا حقدار ہو، جو خود ہی ابھی مرشد بھی نہ بنا ہو، جس کو خود کو ابھی ہدایت نہیں ملی، جو خود ہدایت کے راستے پر نہیں چل رہا، جو آج تک چہرے پر سنت رسول ہی پوری نہیں سجا سکا، جو خود اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی نہیں بنا سکا، جو اپنے آپ کو شریعت کے احکام کا پابند نہیں بنا سکا، اللہ رسول کے احکامات کا خود باغی ہے، خود پابند نہیں بن سکا، وہ کسی اور کو کیا پابند بنائے گا؟ اور وہ پیر ہونے کا کیسے اہل ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز اور محترم بھائی بزرگوں، یاد رکھیے پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں، جس کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے، دیگر فقہائے کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ان شرائط کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے سنی صحیح العقیدہ ہونا۔ پیر کا سنی صحیح العقیدہ ہونا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بہت بڑے دربار کا گدی نشین ہے اور لاکھوں اس کے مرید ہیں، لیکن اس کے عقیدے کے اندر کسی قسم کا نقص آ جائے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت سے وہ رو گردانی کرتا ہوا نظر آئے، اس کے لاکھوں کروڑوں مرید ہوں، وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ جیسے فی زمانہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور بڑے بڑے علماء کہلانے والے اور بہت سارے بڑے بڑے مزارات کے پیر صاحبان اس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منفی عقیدہ ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑی بڑی گدیوں والے جن کا دنیا میں نام ہے، میں نام نہیں لیتا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا، یہ ہماری تربیت بھی نہیں ہے کسی پر اس طرح سٹیج پہ آگے کیچڑ اچھالنا، لیکن حقیقت سے آگاہ کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا ہے۔ میرے مرشد کامل فرماتے ہیں امیر اہل سنت کے جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ پیر کا صحیح العقیدہ سنی ہونا یہ لازم ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں عقائد ہیں، جو اہل بیت کرام کے بارے میں عقائد ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اولیاء کاملین کے بارے میں، اگر کسی بھی عقیدے کے اعتبار سے کوئی پیر تھوڑا سا بھی راستے سے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے اور نرم گوشہ اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر ایسے پیر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لاکھوں کروڑوں مریدوں کا پیر ہو، لیکن حقیقت میں وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیر عالم ہونا چاہیے۔ عالم سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے باقاعدہ 8 یا 10 سال کا درس نظامی کیا اور اس کے پاس درس نظامی کی سند ہونی چاہیے، بلکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو پیر بنے تو اس کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ خود کتابوں سے مسئلہ تلاش کر سکے اور خود کتابوں سے مسئلہ تلاش کر کے وہ بیان کر سکے۔ اتنا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ عالم ہونا بھی پیر کے لیے یہ شرط ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط ہے فاسق نہ ہو۔ پیر کا فاسق نہ ہونا یہ بھی شرط ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ گناہگار ہو، یعنی وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اگر کوئی پیر نماز کی پابندی نہیں کرتا، کسی کے سامنے جان بوجھ کے ایک نماز بھی اس نے جماعت ہی چھوڑی ہے، ایسا پیر بھی فاسق ہے۔ اور نماز چھوڑنا تو اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی پیر بے پرد خواتین کے ساتھ ملتا ہے، بے پرد خواتین اس کے آستانے پہ آتی ہیں، دم کرواتی ہیں، سر پہ ہاتھ پھرواتی ہیں، دم درود کرواتی ہیں، اور اس کی وہ مریدنیاں ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بہت مزارات کا یہ حال اور بہت سارے پیروں کا یہ حال ہے، بے حال ہے کہ وہ مردوں کے پیر کم اور عورتوں کے پیر زیادہ ہوتے ہیں، اور عورتیں بن سنور کر سج دھج کے ساتھ کو اپنے پیروں کے پاس حاضری دیتی ہیں اور بے پرد پیروں کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو ایسا پیر فاسق ہے، وہ اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بلانے والا نہیں۔
وہ شریعت کے احکامات پر چلانے والا نہیں، وہ شیطان کے راستے پر چلانے والا ہے، وہ پیر نہیں پیڑ ہے۔ ایسا شخص پیر بننے کا اہل نہیں ہے۔ یوں ہی جو نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، اور پھر ہمارے یہاں ایسے پیروں کی بھی بہت کثرت ہے جن کی مٹھی پر داڑھی شریف نہیں ہے۔ دیکھیے عام مسلمان کی اور بات ہے، داڑھی شریف مٹھی پر رکھنا یہ ہمارے فقہاء علماء نے اجماع کے ساتھ اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی عام مسلمان نہیں رکھتا اس کا گناہ ہے، اور اس کا گناہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ لیکن جو بندہ کسی منصب پہ ہے، فار ایگزامپل امامت ہے، مصلی امامت، اسے مصلی رسول بھی کہا جاتا ہے، امام کے لیے فاسق نہ ہونا لازم ہے۔ روایت کا مفہوم ہے لو قدموا فاسقا یأثمون، اگر لوگوں نے فاسق کو امام بنایا تو سارے ہی گناہ گار ہوں گے۔ ہمارے یہاں جس کا دل کرتا ہے ارے گارے نتو پیارے کا، وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی دلیلیں لیتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی تو فلاں کی داڑھی نہیں تھی تو فلاں کی داڑھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر اقبال کا عمل یا ڈاکٹر اقبال کا قول ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے حجت اللہ رسول کا فرمان ہے، ہمارے لیے حجت علماء کا قول ہے۔ مستند علماء نے جو سرکار دو عالم علیہ السلام اور انبیاء کے وارث ہیں، سرکار علیہ السلام کا فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہذا ڈاکٹر اقبال اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہوں گی، لیکن داڑھی شریف نہ ہونے پر کوئی جاہل اگر یہ حجت بناتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی لہذا شریعت میں داڑھی رکھنا ضروری قرار نہیں دیا گیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی اگر داڑھی نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی شریعت کے اندر ہے ہی نہیں۔ ان کے اچھے اعمال اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن داڑھی نہ رکھنا یہ ترک واجب حرام اور گناہ ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں۔ لہٰذا اگر کسی پیر کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی منڈے پیروں کی بھی ہمارے یہاں بہت بہتات ہے، اور پھر جو لوگ ایسے پیروں کے مرید ہوتے ہیں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پھر ان کو سب کچھ سامنے نظر بھی آ جاتا ہے، لیکن چونکہ ہماری عادت بن چکی ہے ہم علماء سے رہنمائی نہیں لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو فالو نہیں کرتے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو۔ جو بھی کام ایسا ہے کہ جس میں دینی رہنمائی لینی بنتی ہے تو علماء سے پوچھ لیں۔ آپ کسی بھی پیر کا مرید ہونا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی مستند عالم دین کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں مرید ہو جاؤں؟ اگر وہ مستند عالم دین تمام معاملات کو دیکھ کر آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے اندر شرعی اعتبار سے کوئی کسی بھی اعتبار سے قباض نہیں، آپ مرید ہو سکتے تو ٹھیک ہے آپ مرید ہو جائیں، لیکن ہم مشورہ لینا پسند ہی نہیں کرتے، اپنی من مانیاں کرنا یہ ہماری نیچر اور عادت کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ تو بہرحال پیر کے لیے غیر فاسق ہونا یہ لازم ہے۔ فاسق، داڑھی منڈا، بے نمازی، عورتوں کے ساتھ اختلاط رکھنے والا اور اس طرح کے گناہوں میں ملوث شخص پیر بننے کا اہل نہیں ہے۔ اب کتنے بڑے بڑے مزارات کے پیر ایسے گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں، میرے خیال میں یہ مجھ سے زیادہ آپ احباب جانتے ہوں گے۔ اور چوتھی شرط جو پیر ہونے کی ہے وہ ہے کہ اس کا سلسلہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ متصل ہو۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں، ان کے مرشد گرامی مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کے مرشد گرامی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر و مرشد شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا 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 حسنین کریمین مولا علی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، پھر آپ کے ذریعے سے حسنین کریمین، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سرکار علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو جو کسی پیر کے لیے یہ لازم ہے کہ اس سلسلے میں وہ بیعت کر رہا ہے، وہ جس پیر کا خلیفہ ہے وہ آگے کسی پیر کامل کا خلیفہ ہو، پھر وہ آگے کسی پیر کامل کا خلیفہ ہو، اور یہ سلسلہ چلتا 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 سرکار علیہ السلام تک پہنچتا ہو، تو ایسے پیر کی بیعت کی جا سکتی ہے، ورنہ ہر کسی اہل غیر نت خیرے کی بیعت کرنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور آلموسٹ اگر ہم دیکھیں تو آج کل تو پیری مریدی کو ویسے ہی بزنس اور کاروبار بنا لیا گیا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں جمعۃ المبارک میں بھی میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، جہاں ایک دوست آتے ہیں
پتہ نہیں کس علاقے کے وہ رہنے والے ہیں، تو وہ ایک بندے کی مرید ہوئے اور اس بندے کے کافی مرید ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہتا ہے۔ قصور کے اندر اس مرید صاحب کا پلاٹ وغیرہ ہے، مدرسے کے نام پہ انہوں نے چھوڑا ہوا تھا۔ پیر نے کسی بھی طرح کوئی بھی لالچ دے کر اس مرید سے وہ پلاٹ اپنے نام کروا لیا۔ وہ تقریباً 1.5 کروڑ کی وہ جائیداد ہے، وہ زمین ہے، اور اس کو کوئی جھانسا دیا، کوئی چکمہ دیا، کوئی لالچ دیا مرید کو۔ اس نے وہ پلاٹ باقاعدہ کاغذی طور پہ، قانونی طور پہ پیر صاحب کے نام کر دیا۔ اب جب نام ہو گیا، اس کام کا اس نے لالچ دیا تھا کہ میں تمہارا یہ کام کروا دوں گا۔ اس نے یہ سوچا، روتا ہے وہ بندہ، جتنی بار مجھے ملتا ہے یہاں پہ آتے ہیں وہ دعا کے لیے عموماً کہتے ہیں، اور جیسے ہوتا ہے نا در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں، باپ بیٹا کے ساتھ جوان ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آنسو نکل بھی آتے ہیں، دیہاڑی کر رہے ہیں وہ گھر میں جوان بیٹھی ہیں۔ اور ایک دن تو وہ کہنے لگا، قاری صاحب غصے میں کہتے ہیں، قاری صاحب میرا دل کرتا ہے کہ میں پیر کا گلا کاٹ دوں، قتل کر دوں میں اس کو، جیسے بندہ آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو پیر صاحب نے وہ پلاٹ نام کروا لیا اور پھر اس کو کہا کہ تمہارا راستہ وہ ہے، میرا راستہ یہ، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ اب وہ بیچارہ تھانوں کے چکر کاٹ رہا ہے، عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے، آگے ظاہر سی بات ہر کام پیسے سے ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے 4-5 لاکھ روپے ہوں تو وکیل کیس پکڑتے ہیں، اور میرے پاس تو کھانے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال چاہے اور جیلی پیر کے ہاتھوں برباد ہونے والے ایک مرید کا یہ چھوٹا سا قصہ ہے جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ فیس ٹو فیس جو بندہ میرے ساتھ آ کے ڈسکس کرتا ہے، اور اس نے باقاعدہ اس پیر کا ایک وائس جس میں اس نے لالچ دیا تھا وہ بھی مجھے سینڈ کیا، میرے موبائل کے اندر موجود ہے۔ اس میں وہ پیر کہہ رہا ہے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تو میں نے فلاں سے بھی بات کر لی ہے، فلاں سے بھی بات کر لی ہے، تو تمہارا کام ہو جائے گا، تم نے ٹینشن نہیں لینی، بس تم یہ اسٹام کر کے دے دو۔ تو پیر کے اتنے کہنے پر اس نے باسات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے فی زمانہ مرزا انجینئر جہلمی جہنمی کا فتنہ ہے، جس کی کئی ایک باتیں بالکل وہ زبان زد عام ہو چکی ہیں، مشہور ہو چکی ہیں کہ بابے شاعری کوئی نہیں، اور وہ اس کے شاید جو اس کے آگے ٹیبل رکھا ہوتا ہے، اس کے جو بکواسات کرنے کے لیے اپنا ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، اس میں بھی شاید لکھا ہوا ہے نام ہے بابی، نام ہے وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ آج کی ینگ جنریشن کو گمراہ کر رہا ہے، اور کثرت کے ساتھ ہمارے نوجوان اس کے دامے فریب میں آتے جا رہے ہیں اور اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بالکل وہ کرامت اور اولیاء کاملین کی شان کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ اولیاء کرام کی شان و عظمت اور اولیاء کرام کی کرامت یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں موجود ہے، اور کثیر احادیث طیبہ کے اندر کرامت اولیاء یہ موجود ہے، اس کا تذکرہ ہے باقاعدہ طور پہ، اور اولیاء تابعین، صحابہ کرام تابعین، اولیاء کاملین کی کتابوں کے اندر اور ان کی گفتگو کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، میں عموماً جب اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو میں پڑھتا ہوتا ہوں، وہ حدیث پاک اب باقاعدہ عربی کے اندر سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو اور اس کو لوگوں تک حضور علیہ السلام پہنچائیں، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے اناد رکھے، دشمنی رکھے، آذنتہ بالحرب، میں اس بدبخت سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ خود فرما رہا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، فرمایا میں، اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اپنے اولیاء کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ فرمایا جن چیزوں کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے،
ان میں سے سب سے بہتر جو چیز ہے وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے. یعنی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ چلنا کشی شروع نہیں کر دیتا, وہ ڈائریکٹ نفلی روزے نہیں شروع کر دیتا, وہ ڈائریکٹ ساری رات جاگنا نہیں شروع کر دیتا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے پہلے وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے, وہ پنجگانہ نماز پہ استقامت اختیار کرتا ہے, وہ رمضان کے روزوں پہ استقامت اختیار کرتا ہے. اگر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنی ذات کے اوپر لازم بناتا ہے. اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو حج کرنے میں ذرا بھی وہ غفلت اور کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرتا, حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتا ہے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہے. فرمایا سب سے پہلے میرا بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں. فرض کو اس نے مکمل فالو کر لیا اور فرائض پر عمل اس نے کامل طور پہ کر لیا. رب ذوالجلال فرماتا ہے اس کے بعد اب آگے والا نمبر آتا ہے نوافل کا. حدیث کے الفاظ ہیں, رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, پھر میرا بندہ نوافل ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ, یہاں تک کہ وہ نوافل فرائض ادا کرنے کے بعد پھر وہ نوافل ادا کر کے اس مقام پہ پہنچتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر اس کو ایسے تو نہیں چھوڑتا. رب ذوالجلال خود ہی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب میں نے محبوب بنا لیا اب وہ عام بندہ نہیں رہتا, اب اس کی شان عام بندوں سے جدا ہو جاتی ہے, وہ عظیم شان کا مالک بن جاتا ہے. وہ شان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب اللہ کا ولی, اگر جو اللہ کا کامل ولی ہے وہ فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دے اور فرش زمین پر بیٹھ کر وہ لوح پر چلنے والی قلم کی خبریں دے تو یہ کون سی بعید بات ہے, کیونکہ اب وہ اپنی ذاتی قوت کی بات نہیں کر رہا, ذاتی سماعت کی بات نہیں کر رہا, اب وہ اس سماعت کی بات کر رہا ہے جو خاص رب ذوالجلال نے اسے عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب اگر کوئی اللہ کا ولی نگاہ اٹھائے اور اس کی نگاہ لوح و قلم پہ پہنچ جائے, وہ نیچے جھکائے تو تحت الثری تک پہنچ جائے, وہ لاہور کی سرزمین پر بیٹھ کر اگر کسی دوسرے ملک کی خبر دیتا ہے تو اس میں کیا بعید بات ہے. اسی طرح میرے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شان ولایت کا اظہار فرمایا تھا کہ پھر یہ پاور صرف اس ولی کو نہیں ملتی بلکہ اس کا فیض دوسروں تک پہنچتا ہے تو ان کو بھی یہ پاور عطا کر دی جاتی ہے. یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت مشہور ہے. جب آپ نے آ کر یہ دربار شریف والی مسجد بنائی تھی تو بعض لوگوں نے علماء نے اعتراض کیا تھا کہ سمت قبلہ درست نہیں ہے. آپ نے سب کی دعوت کی تھی. جب سارے علماء جمع ہوئے تھے اور سارے سامنے موجود تھے تو فرمایا تھا کہ آپ دیکھو, جب تمام علماء نے نگاہ اٹھائی تو سامنے کعبہ شریف نظر آ رہا تھا. تو پھر جب اللہ کی خاص پاور شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر رب ذوالجلال اپنے اولیاء کو ایسی شان عطا فرماتا ہے. فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ہمارا ہاتھ تو سائز کے اعتبار سے جہاں تک پہنچے گا ہم وہیں تک کسی چیز کو اٹھا سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ تو مشہور جو مقولہ ہے کہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے اولیاء کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں. وہ چاہیں تو کسی بھی
شہر کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھائیں تو لاکھوں میل دور تک بھی وہ تصرف فرما سکتے ہیں۔ کوئی کہے کیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے، تو کرامت ہوتی ہوئی وہ ہے جس کو عقل کے ترازو پہ نہ تولا جا سکے۔ جس کو عقل کے ترازو پہ تولا جا سکے پھر وہ کرامت رہی ہی نہ، کیونکہ جو چیز عادتاً محال ہو، عادتاً ممکن نہ ہو، پاسبل نہ ہو، امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھا دینا، یہی تو اللہ کے اولیاء کی شان ہے، یہی تو کرامت ہے۔ اور یہ اپنی ذاتی طاقت کی بات نہیں کر رہے، بلکہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے میں اپنے بندے کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر یہ میرا بندہ جس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، یہ مستجاب الدعوات بھی ہو جاتا ہے، مجھ سے سوال کرے تو فرمایا لَأُعْطِيَنَّهُ۔ یہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی موجود ہیں جو کچھ عربی گرامر بھی جانتے ہیں، ڈبل تاکیدیں رب ذوالجلال نے اس کلام کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا لأعطیہ، یا صرف یہ نہیں فرمایا اعطیہ، میں اعطیو میں اس کو دیتا ہوں، نہیں، فرمایا لأعطینہ، میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور یہ میرا بندہ کامل جب بھی مجھ سے پناہ مانگے میں فوراً ضرور اس کو پناہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ میرے عزیز اور محترم بھائیو بزرگوں، میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ اولیاء کاملین کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے اور ماننے کے لیے صرف اس ایک حدیث قدسی کو ہی بندہ غور کے ساتھ پڑھ لے اور اس کے معنی و مفہوم پر غور کر لے، اور کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی حدیث نہ پڑھے، کسی کتاب کی ایک سطر بھی نہ پڑھے، وہ بندہ اولیاء کاملین کے معتقد ہونے کے لیے اس کے لیے ایک حدیث پاک ہی کافی ہے۔ کتنے واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کاملین کی شان و عظمت کو بیان فرما دیا ہے کہ جب میرا بندہ میرا خاص مقرب ہو جاتا ہے، اب پھر اس کی پاور، اس کی طاقت، اس کا اختیار عام بندوں جیسا نہیں رہتا۔ اب جو اس کو پڑھنے، سمجھنے، جاننے کے باوجود بھی ماننے سے انکار کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے علی کل شیء قدیر ہونے کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اگر وہ اللہ کا ولی کوئی بھی خلاف عادت کام کرتا ہے اور کوئی کہے کہ دس از امپاسبل، یہ ناممکن ہے، تو وہ رب ذوالجلال کی شان قدرت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص طاقت اس بندے کے شامل حال ہے۔ بہرحال جہاں دیگر بہت سارے اولیاء کاملین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری شانوں اور عظمتوں سے نوازا ہے، وہاں ایک عظیم شان رکھنے والے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ بھی ہے، جو تشریف تو کافی بعد میں لائے، لیکن میرے امام کہتے ہیں جو ولی قبل ہوئے یا ہیں یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، جن کو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا فرمائی کہ فرمایا یہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور اس کو باقاعدہ بڑے علماء نے لکھا ہے کہ شب معراج جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے براق پر بیٹھنے لگے تو مفہوم اور خلاصہ میں شارٹ انداز میں عرض کر رہا ہوں، براق نے عرض کی تھی کہ آقا آپ جنت میں بھی مجھ پر بیٹھ کر تشریف لے جائیے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے اوپر بیٹھ کر جنت میں جاؤں گا۔ تو خوشی کے ساتھ فقہاء نے لکھا ہے کہ براق 40 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا، پھول گیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا خوشی سے بندہ پھولے نہیں سماتا، تو براق بھی خوشی سے پھولا نہیں سمایا، اتنا پھولا فقہاء فرماتے 40 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا۔
اور بعض روایات میں ہے کہ وہ بالکل زمین کے ساتھ لگ گیا. تو یہاں پر اعتراضات کرنے والوں کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ زمین کے ساتھ لگ گیا تو پھر تو کسی چیز کی حاجت نہیں تھی کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے براق پہ بیٹھا جائے. تو میرے امام فرماتے ہیں ہاتھی چھوٹا سا جانور ہے. یہ باقاعدہ مثال فتاوی رضویہ میں موجود ہے. امام فرماتے ہیں ہاتھی چھوٹا سا جانور ہے. جو تگڑا ہاتھی ہو تو بندے کو اس پر بیٹھے ہوئے پر بھی بیٹھنے کے لیے بعض اوقات چھوٹی موٹی سیڑھی وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے. ایسی چیز کی حاجت ہوتی ہے کہ جس پہ پاؤں رکھ کے بندہ اس کے اوپر چڑھے. تو براق تو خوشی سے پہلے وہ جتنا بھی تھا لیکن خوشی سے پھولنے کے بعد وہ 40 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا. اب وہ زمین کے ساتھ بھی لگ جائے تب بھی وہ بہت اونچا ہوگا. تو لہذا اس وقت میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حاضر ہوئی اور عرض کی میرے آقا و مولا میرے اوپر قدم رکھ کر آپ براق پر تشریف رکھیے. تو فقہاء نے لکھا ہے اور امام اہل سنت نے بھی اس کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے. کسی اور نے نام بھی لکھا ہو تو امام احمد رضا نے لکھ دیا تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روایت کمزور نہیں, کوئی لاکھ بار اس کو کمزور سمجھتا رہے, میرے امام نے اس کی تصدیق کر دی ہے. اب ہم آنکھیں باندھ کر کس پہ یقین کریں گے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے عبد القادر میرے بیٹے میرا قدم تیری گردن پر ہے اور میں تمہیں مژدہ سناتا ہوں تیرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہوگا. اس وجہ سے میرے اور آپ کے غوث اعظم غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. اور میرے امام نے کہا تھا جس کا منبر بنی گردنے اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الحمدللہ ہمیں نسبت حاصل ہے. آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں, آپ کی زندگی مبارک کے اس کوشش کی طرف بھی نظر اٹھائیں تو وقت کے بڑے بڑے فقہاء علماء آپ کے مکتب کے آپ کے مدرسے کے طفل مکتب بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کی شاگردی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بزرگ ہیں. اور یہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں کہ دیوبند حضرات عموماً اولیاء کاملین کو مانتے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. انہوں نے عرض کی تھی آقا آپ کا غلام حاضر ہوا ہے, اب اپنے روضہ مبارکہ سے ہاتھ باہر نکال کے غلام کو بوسہ دینے کا شرف عطا فرما دیجیے. تو لوگوں نے دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور سے ہاتھ باہر آیا. سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ سے آپ کا بوسہ بھی دیا اور مصافحہ بھی کیا. یہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک کے بزرگ ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ ہے. لفظوں پہ غور فرمائیے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان, وہ بندہ فرما رہا ہے نا کہ فضیلت والوں کی فضیلت کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. یہ وہ بات کر رہا ہے جو خود مقام ولایت کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہے, کوئی عام بندہ بات نہیں کر رہا. اور وہ کس انداز میں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ شریعت کا سمندر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ ہے. جس میں سے چاہتے ہیں پانی پی لیتے ہیں. اس وقت سید عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے. اور خود سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے گئے. یاد رکھیے ایک علم وہ ہے جو فیس ٹو فیس بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے, فزیکلی طور پہ استادی شاگردی اختیار کر کے پڑھا جاتا ہے اور سال ہر سال تک پڑھا جاتا ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بھی پڑھا بھی ہے اور ساری زندگی آخر تک پڑھایا بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تو ایک جز تھا, حقیقی علم وسعت کے ساتھ جو آپ کو عطا
ہوا، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے گئے، اور ہر دروازہ زمین و آسمان کی پہنائیوں سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک دروازہ زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ وسعت رکھتا ہے، تو جس ہستی پر 70 دروازے علم لدنی کے ایسے کھول دیے گئے، ان کے علم و عرفان کا حال کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور اقدس کے اندر 3 طلاقوں کا ایک مسئلہ پیش کیا گیا تھا۔ اس وقت بلاد عجم سے یہ سوال آیا کہ ایک بندے نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو پوری دنیا کے اندر اس وقت اور کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں ایسی عبادت نہ کر پاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب جو ہمارے ہاں ہوتا ہے 3 طلاقیں دے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چلاتے ہیں کہ قاری صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب کوئی راستہ نکالے۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو کوئی راستہ نکالے، مولوی صاحب کے ابے کی شریعت ہے، اب کوئی راستہ نکال دے۔ قانون کو ہاتھ میں آپ نے خود لے لیا، طلاق دینی ہے تو جو اللہ رسول کا حکم ہے، اللہ نے لیمٹ بیان کیا، طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ پہ تسلی نہیں ہوتی، 3 کے بعد لوگ تو 100 مرتبہ کہہ دیتے ہیں، تو 3 ہو جاتی ہیں۔ اس لیمٹ کو، حد کو اللہ نے بیان فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر تیسری طلاق دے دی تو آپ بیوی حلال نہیں ہوگی۔ آپ پھر حضرت چلے جاتے ہیں ان کے پاس جن کے یہاں 3 ہوتی نہیں ہیں، 100 بار بھی 3 کوئی کہہ دے تو نہیں، ایک کی ہوئی ہے خیر ہے۔ ہمارے پکے ٹھکے سنی پیری مریدی کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے، وہ پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہوئی ہے خیر ہے۔ اب وہ پھر دوبارہ ویسے ہی میاں بیوی والی لائف گزارتے ہیں، تو ہم تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں بھی زنا ہے، اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بھی حرامی بلد الزنا ہوگا۔ اور یہ ساری زندگی جو میاں بیوی بن کے گزاریں گے یہ ایسے ہی ہے، گویا کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ بندہ زندگی گزار رہا ہے۔ 3 طلاقیں جب شوہر نے دے دی ہیں، اگرچہ دینا جائز نہیں تھی، لیکن جرم کر لیا تو ہو گیا، لاگو ہو گیا ہے۔ تو بہرحال بندے نے ایسی قسم اٹھائی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں کہ جو پوری دنیا میں صرف میں ہی کر رہا ہوں اور کوئی بھی نہ کر رہا ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب یہ قسم تو اٹھا لی، اب سوچا تو پھر رویا، چیخا چلایا، علماء کے پاس پہنچ گیا کہ میں نے تو ایسی قسم اٹھا لی ہے، اب مجھے اس کا حل بتائیے، میں تو لٹ جاؤں گا، گھر برباد ہو جائے گا، میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ علماء نے بڑا سوچا، جہاں علماء کی سوچ ختم ہوئی، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلیز وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب علماء جواب دینے سے عاجز آ گئے، سوچ سوچ کے آپس میں بڑے مشورے کیے، کوئی جواب سمجھ نہ آیا، تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا، تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایسا کرو خانہ کعبہ شریف کو بالکل خالی کروا لو اور اس بندے سے کہو کہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرے۔ طواف عبادت ہے، دنیا کے اندر ایک ہی خانہ کعبہ ہے، یہی طواف کر رہا ہوگا اور کوئی بندہ بھی نہیں کر رہا ہوگا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو 3 طلاقیں نہیں ہوں گی۔ چٹکیوں میں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ حل فرما دیا، بندے کی جان پہ جان آئی، اور آپ نے عملی طور پہ یہ بیان کر کے بتا دیا کہ میرے رب نے میرے اوپر علم لدنی کے 70 دروازے کھول رکھے ہیں، جہاں بڑے بڑے علماء فقہاء کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، جواب دے جاتی ہیں، وہاں سے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے سمندر شروع ہوتے ہیں۔ اور اگر کرامات کی بات کریں تو جتنی کرامات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی گئی ہیں، کسی اور نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی اور اللہ کے ولی کی کرامات کا بیان ہوا ہے۔ اور خود میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح اپنی شان کو بیان فرمایا ہے، نہ کسی نے اس طرح پہلے اپنی شان بیان کی تھی، نہ آپ کے بعد کوئی بیان کر سکا، نہ تا قیام قیامت کر سکے گا۔ یہ شان رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے پیر پیرانے پیر روشن ضمیر پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک عورت آپ کے پاس اپنا ایک بچہ لے کر آئی، کہنے لگی حضور جی آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو یہ میں آپ کے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں، آپ کی خدمت کرے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عورت اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی، کچھ عرصہ گزرا، وہ عورت اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آئی تو دیکھا کہ بچہ بالکل کمزور ہو چکا ہے اور وہ
جو کی روٹی سوکھی روٹی کھا رہا ہے. آگے حاضر ہوئی تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں اور آپ کے پاس ایک برتن میں مرغی کے گوشت کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ نے مرغی کا گوشت تناول فرمایا ہے. ماں تھی، ماں کی ممتا تڑپی، عرض کی حضور یہ کیا میرا بیٹا تو جو کی سوکھی روٹی کھائے اور آپ خود مرغی تناول فرمائیں. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی جواب دیتے ہوئے مرغی کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم. اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو وہ سیدھا ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا. بس اتنا کہنا تھا کہ مرغی چوں چوں کرتی ہوئی فوراً پر جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی زندہ ہو گئی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا پھر اس کا جو دل کرے گا وہ کھائے گا. اسی لیے میرے امام نے کہا تھا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ چاہنے والا تیرا. تو میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں اور آخر یہی عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہم جو اولیاء کاملین سے محبت و عقیدت رکھنے والے ہیں اور بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق اور نسبت رکھنے والے ہیں، بہت بڑے خوش نصیب ہیں. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مجدہ اپنے غلاموں کو سنایا ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کی دنیا سے کبھی بھی نہیں جا سکتا. جو توبہ کر کے جائے گا ڈیفینیٹلی پھر وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. جو توبہ کر کے جائے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. جس کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا پھر اس کو رب جہنم میں کیوں بھیجے گا. اس کے علاوہ بھی مریدوں کے لیے بڑے بڑے مجدے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائے ہیں. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں، اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں، غوث الورا کا ہاتھ ہے مشکل کشا کے ہاتھ میں، مشکل کشا کا ہاتھ ہے خیر الورا کے ہاتھ میں، اور خیر الورا کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں. تو غلاموں پھر تمہارا بھی ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کامل غلامی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص رب ذوالجلال اپنے اولیاء کاملین بالخصوص سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصدق اور توسل سے ہمارے ملک کی حالت ذات پہ نظر رحمت فرمائے اور بالخصوص ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سید غوث پاک اور اولیاء کاملین کا صدقہ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. آمین بجاہ طه یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان ولا قدوس. ہم سب تیرے باغ دربار میں حاضر ہیں تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کے مہکتے ہوئے عظیم پھول تیرے ولی کامل محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اشارہ ثواب کے لیے آپ کی 11ویں شریف کے سلسلے میں یہ محفل پاک منعقد ہوئی. ہم تیرے پاک دربار میں حاضر ہوئے، تیرے پاک کلام کی تلاوت ہوئی، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی بیان ہوا، درود و سلام پڑھا گیا، ختم پاک سورۃ قرآن مجید پڑھا گیا. مولا قدوس تمام اعمال افعال اقوال میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں محبوب کا صدقہ معاف فرما، اپنی شیان شان اس پر در عظیم عطا فرما. تیرے پاک دربار سے عطا کردہ ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں ہدیۃ محبت عقیدۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، والدین کریمین طیبین طاہرین، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، صالحین، سلف صالحین، ائمہ کرام، مجتہدین، اولیاء کرام، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کی ارواح کو درجہ بدرجہ سوال کرتے ہیں، قبول فرما.
بالخصوص غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم روح کو ہدیۃً اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا قدوس سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا فانی سے چلے گئے موجود ہیں قیامت تک آئیں گے، تمام کے ارواح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین کے دور کے قریب کے جتنے بھی رشتہ دار تعلق دار مسلمان آج تک پردہ کر چکے، تمام کی ارواح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام شہدائے اسلام بالخصوص شہدائے فلسطین کی ارواح کو بھی اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا واسطہ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمارے تمام فوت شدگان مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، قبر و حشر کے تمام امتحانات میں کامیابیوں کا مرانی عطا فرما۔ کل بروز محشر ہمارے تمام فوت شدگان کو، ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کو تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا دیدار، پہچان، شفاعت نصیب فرما، اپنا دیدار قرب عطا فرما، جنت الفردوس میں محبوب علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما۔ اللہ حاضرین پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، بالخصوص جن ہمارے نمازی احباب نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے محفل اقبال کے لنگر شریف کے لیے تعاون کیا، جس اعتبار سے بھی جس نے حصہ لیا، اللہ سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ تمام حاضرین کی تمام نیک و جائز دلی خواہشات، آرزویں، دعائیں، تمنائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، تمام نیک حاجات پوری فرما۔ اللہ ہم سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال مثبت کے ساتھ نصیب فرما، تنگی رزق کی وجہ سے پریشان مسلمانوں کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان مسلمانوں کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے کئی بندے بندیاں جو اولاد کی نعمت و رحمت سے محروم ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں مولا سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ بالخصوص ہمارے بزرگ نمازی کا بیٹے ہیں، وہ بھی بے اولاد ہیں، اللہ ان پر بھی نصیب رحمت فرما، ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ محبوب علیہ السلام کا واسطہ ہمارے گھر والوں کے تمام کائنات کے مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، مال کی، جان کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کی استقامت نصیب فرما۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تمام کائنات کے مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، دشمن کے ظلم سے نجات عطا فرما، اللہ کی غیب سے مدد فرما۔ دیگر مسلمانوں کو جو بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے ریاستوں میں دب کے بیٹھے ہیں مولا سب کو جذبہ ایمانی نصیب فرما، جذبہ اخوت کو بیدار فرما۔ اللہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، بزرگوں کی فزیکلی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام کا واسطہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، شہداء کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما، زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اللہ دشمنوں کی ہلاکت کے اسباب پیدا فرما، مسلمانوں کی بچاؤ کے اسباب پیدا فرما۔ محبوب علیہ السلام کا واسطہ نظر رحمت فرما، نظر رحمت فرما، تمام کائنات کے مسلمانوں کی خیر فرما، علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت کی خیر فرما۔ اللہ میری اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عمر میں، علم میں، عمل میں، مال میں، جان میں، فیضان میں، اولاد میں، حلم میں بے شمار برکتیں عطا فرما۔ ان کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ جتنے بھی تیرے نیک بندے کائنات کے اندر موجود ہیں اور اپنے تیرے نیک بندوں کا فیضان جاری و ساری، اللہ انہیں ہر طرح کی فتنوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اور جو اس مقدس شعبے کے لیے بدنامی کا باعث ہیں اور جیلی لوگ ہیں جنہوں نے جسٹ اس شعبے کو
اپنا بزنس اور کاروبار بنا رکھا ہے، مولا ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما، مسلک حق اہل سنت و جماعت کو ایسے لوگوں سے پاک فرما، اللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کو استحکام نصیب فرما، دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرما، ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی باعدد حاضر نصیب فرما، جتنی زندگی بچی ہے ایمان و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، جب بھی دنیا سے جانا ہو خاتمہ بالایمان بالعافیت نصیب فرما، دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرما، جو مانگا ہے نظر رحمت فرما، جو نہیں مانگ سکی ہمارے حق میں بہتر ہے غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ بن مانگے عطا فرما، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.